اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین سے کتنا پیار کرتے تھے اس کا کچھ واقعہ بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں یہ دعا کی تھی، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ کوئی بات کی اور نہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو کنا کے بازار تک آ گئے، لیکن پھر مڑ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا بچہ کہاں ہے؟ پھر فرمایا بچہ کہاں ہے؟ راوی کہتے ہیں یعنی حضرت حسن، ہم سمجھ بیٹھے کہ شاید کہ ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ انہیں نہلا رہی ہے یا کپڑے پہنا رہی ہیں۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوڑتے ہوئے یعنی حسن و حسین آئے اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لپٹ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ، اور جو اس سے محبت کرے اسے بھی محبوب رکھ۔ حضرت برا بن عازب بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت حسن بن علی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاندھوں پر سوار دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبوب رکھ۔ ایاس اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن اور حسین کے ہموار اپنے سفید خچر پر سوار تھے، میں بھی ان کے آگے آگے چل رہا تھا، یہاں تک کہ میں نے ان حضرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے مبارک تک پہنچا دیا۔ دونوں صاحبزادوں میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے بیٹھے ہوئے تھے اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن سیاہ اون سے بنی ہوئی نقش نگار والی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ حسن بن علی آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں لے لیا۔ پھر حسین رضی اللہ عنہ آئے، ان کے ساتھ چادر میں ہو گئے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں کر لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چادر میں کر لیا۔ پھر یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے اہل بیت، بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا کہ وہ تم میں سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں اچھی طرح پاک اور صاف کر دے۔ یہ ہے اہل بیت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ پیارے۔